صہیونی حکومت غزہ کی فضا میں ڈرون اور جنگی طیاروں کی پروازوں کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ غاصب صہیونی حکومت غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے اور رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج کی چھوٹی جنگی کشتیوں سے جنوبی غزہ کے ساحلی علاقوں پر 3 گولے داغے گئے۔ مقامی ذرائع نے مشرقی خان یونس سے دھماکوں کی آوازوں اور اس شہر کی فضاؤں پر صہیونی جاسوسی ڈرون طیاروں کی وسیع پیمانے پر پرواز کی خبر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق شمالی غزہ کے علاقے بیت حانون کے مشرق میں کئی فلسطینی صہیونی جارحیت میں زخمی ہوئے ہیں اور صہیونی فوجیوں نے مغربی رفح کے علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں پر ٹینکوں سے گولہ باری کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے جنوبی رفح کے صلاح الدین علاقے میں بھی بھاری اسلحے سے گولہ باری کی اور فائرنگ بھی کی، جبکہ مقامی ذرائع نے جنوبی غزہ کے رفح شہر پر بھی وسیع پیمانے پر صہیونی حکومت کے ڈرون طیاروں کی پرواز کی خبر دی ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارہ خوراک نے غزہ میں اشیاء خورد و نوش کی صورتحال کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم لوگوں میں تقسیم کی جانے والی غذا کی مقدار کو کم کرنے پر مجبور ہیں تاکہ غزہ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غذا فراہم کی جا سکے، اور اب غزہ میں ضروری مقامات کے لیے ایندھن صرف کچھ ہفتوں کا ہی بچا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے حماس کے ساتھ ٹرمپ حکومت کے براہ راست مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے حماس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کے معاملے میں امریکہ کے خصوصی ایلچی ایڈم بہلر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کی کوشش کے لیے جس سے چاہیں بات چیت کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ اس سلسلے میں اسرائیل سے مشورہ کیا گیا ہے اور صدر کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں مختلف فریقوں سے بات چیت اگر امریکہ کے مفاد میں ہو تو یہ اچھا کام ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں قید امریکیوں کی جان خطرے میں تھی، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ نیو یارک ٹائمز سمیت کئی امریکی ذرائع نے بتایا ہے کہ قطر میں امریکہ اور حماس کے درمیان براہ راست بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے الزام لگایا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس بسایا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو واپس بسانے میں جنرل باجوہ کا بھی کردار تھا۔ فیض حمید تو گرفتار ہیں، جنرل باجوہ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کو کیوں بسایا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گردی پوری دنیا کا مسئلہ ہے جس کو مل کر حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی ذمہ داری خیبر پختونخوا حکومت کو اٹھانی چاہیے، وہ پی ٹی آئی کے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے، کے پی حکومت دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مفاہمت کی سیاست وہاں ہوتی ہے جہاں دوسرا فریق حملہ آور نہ ہو۔ واضح رہے کہ پاکستان میں خواجہ آصف کے بیان پر ابھی کسی اور کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان میں بنوں کے علاقے میں پولیس موبائل کے قریب ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہوا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں اے ایس آئی نثار زخمی ہوا ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق دھماکے کی آواز کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ آواز بھی دور دور تک سنی گئی۔ بنوں میں پولیس موبائل کے قریب ریموٹ کنٹرول سے یہ دھماکہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ بنوں فوجی چھاونی پر دہشت گردوں کے حملے میں 5 فوجی جوان اور 13 عام شہری مارے گئے تھے۔ اس حملے میں شریک 16 تکفیری دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار میں غذائی اشیاء اور ایندھن کی شدید قلت کی وجہ سے عوام سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پارا چنار پریس کلب کے باہر راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاجی دھرنا چوتھے دن بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے راستے کھولنے اور متاثرین کے لیے فوری ریلیف پیکج کا مطالبہ کیا ہے۔
دھرنے کے منتظمین کے مطابق عوام کی بڑی تعداد اس دھرنے میں شریک ہے اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ حاجی امداد صدر ٹریڈ یونین کے مطابق 15 دن کے وقفے سے 113 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں سامان لایا گیا۔ لوئر کرم اور دیگر مختلف علاقوں میں بھی 100 سے زیادہ ٹرک سامان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 ماہ سے محصور 5 لاکھ عوام کے لیے فوری طور پر 1000 ٹرک سامان کی ضرورت ہے۔ تاجر برادری کے مطابق 17 فروری کو بڑا قافلہ واپس آنے کے بعد اپر کرم میں کسی قسم کی ترسیل نہیں ہوئی تھی، جس کے باعث بازار مکمل طور پر خالی ہو چکے ہیں اور عوام کو سوکھی روٹی پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹل اور ہنگو میں رکی ہوئی گاڑیوں پر لاکھوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے، جو کئی مہینوں سے وہیں کھڑی ہیں۔ دوسری جانب اپر کرم میں راستوں کی بندش اور ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث تعلیمی ادارے تاحال بند ہیں۔ 2 ماہ کی موسم سرما کی تعطیلات گزرنے کے باوجود تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے نہیں کھل سکے۔ ٹیچر یونینز کا کہنا ہے کہ اسٹیشنری سامان اور پیٹرول ڈیزل کی عدم دستیابی کے سبب تعلیمی اداروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ تمام صورتحال عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے، جبکہ مقامی تاجر اور تعلیمی ماہرین حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے دورے برطانیہ کے دوران خالصتانی علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کے ذریعے ہنگامے اور ہندوستانی قومی پرچم کی توہین کی شدید مذمت کی ہے اور برطانوی سیکورٹی ایجنسیوں کی بے عملی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم نے وزیر خارجہ کے دورے برطانیہ کے دوران سیکورٹی کی خلاف ورزی کی فوٹیج دیکھی ہے۔ ہم علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کے اس چھوٹے گروپ کی اشتعال انگیز سرگرمیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ایسے عناصر کی جانب سے جمہوری آزادی کے غلط استعمال کی مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں میزبان حکومت اپنی سفارتی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے پورا کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ خالصتانی عناصر نے لندن میں ڈاکٹر ایس جے شنکر کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ہندوستان مخالف نعرے لگائے اور ہندوستانی پرچم پھاڑ دیا، جبکہ وہاں موجود مقامی سیکورٹی اہلکار مداخلت کرنے کے بجائے مکمل طور پر غیر فعال اور لا تعلق بنے رہے۔ جنوبی شام میں الجولانی گروپ کے جنگجوؤں اور مخالف گروپوں کے درمیان شدید جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جنوبی شام میں دمشق پر قابض الجولانی گروپ کے جنگجوؤں اور مخالف گروپوں کے درمیان شدید اور خونریز جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ الجولانی حکومت کے ایک عسکری ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ صوبہ درا کے شہر اسنمین میں ہونے والی ان جھڑپوں میں الجولانی حکومت کی وزارت دفاع کے کئی اہلکار مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے مزید بتایا کہ الجولانی کی فوج نے اس لڑائی میں کئی مسلح افراد کو ہلاک جبکہ متعدد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اسی